وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت صدق اللہ العظیم۔ آج جو ہے 30واں پارہ پڑھا گیا ہے، 20 صورتیں باقی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں کے اندر قیامت کا ایک منظر کھینچا ہے جو آخر سپارہ ہے 30واں۔ اس میں بہت سی صورتوں کے اندر قیامت کا منظر ہے، قیامت سے متعلق تذکرہ ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیا کیا چیزیں ہوں گی، ان کا تذکرہ بہت زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں میں بھی اسی چیز کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ماننا ہے، ہم سے مراد میں، آپ، ہر مسلمان، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے، ایک دن ہمیں موت آنی ہے، مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہمیں پیش ہونا ہے۔ ہمارے اعمال حسنہ اور اعمال بد، اچھے اعمال کا بدلہ اچھائی کے ساتھ اور برائی کا بدلہ سزا کے ساتھ دیا جائے گا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت یہ برحق ہے۔ اگر قیامت کا کوئی انکار کرتا ہے، قیامت کے دن کو نہیں مانتا ہے، تو وہ ایمان والا بھی نہیں ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، میں ایمان لے کر آیا اللہ کی ذات کے اوپر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو روز جزا کے دن کے مالک ہیں، یعنی قیامت کے دن کے مالک ہیں۔ تو اس لیے ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے جو اللہ کے منکرین کا تھا، اور وہ جو ان کے الفاظ ہیں یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو مشرکین یہ کہیں گے کہ کاش ہم مٹی ہو جاتے، ہمیں دوبارہ زندہ ہی نہیں کیا جاتا۔ ہمارا عقیدہ نعوذ باللہ یہ نہیں ہے جو مکہ کے مشرکین کہا کرتے تھے اَإِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، جب ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، مٹی مٹی ہو جائیں گے، مٹی کے اندر مل جائیں گے، تو کیا اللہ ہمیں دوبارہ پیدا کر دیں گے؟ ہمارا عقیدہ نعوذ باللہ یہ نہیں ہے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، جب ہم مر جائیں گے، مرنے کے بعد مٹی مٹی ہو جائیں گے، کیا اللہ ہمیں دوبارہ زندہ کر دیں گے؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کہ ہمارے باپ داداؤں کو اللہ دوبارہ زندہ کر دیں گے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت، ہم دنیا کی جس سطح پر بھی جا کر مریں گے، جہاں پر بھی ہمارا انتقال ہوگا، چاہے وہ سمندر کی تہ ہو، چاہے وہ آسمان ہو، چاہے وہ زمین ہو، جہاں کوئی جو انسان دنیا سے جائے گا، اللہ رب العزت اس کو قیامت میں لے کر آ جائیں گے۔ اللہ اس کے ہڈیوں کو، اس کے ریزوں کو جمع کر دیں گے۔ مشرکین مکہ میں سے ایک شخص نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا تھا، جس کا نام عاص بن وائل تھا، ایک ہڈی لے کر آیا اور اس کو چورا چورا کیا اور کہا کہ کیا اللہ اس ہڈی کو بھی دوبارہ زندہ کر دیں گے؟ تو اللہ نے سورہ یاسین میں آیت نازل فرمائی قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اے نبی جی آپ اس کو بتاؤ جس اللہ نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اس ہڈی والے انسان کو یا جانور کو، اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اس کو زندہ کر دیں گے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت برحق ہے، ایک دن اللہ کا سامنا ضرور ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت سے پہلے حالات کا تذکرہ فرماتے ہیں اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، جب یہ سورج بے نور ہو جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب یہ ستارے ٹوٹ کر گر جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب پہاڑ چل پڑیں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، 10 ماہ کی گیابن اونٹنی کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب جانوروں کو ہم اکٹھا کر دیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب ہم سمندروں کو چلا دیں گے یا سمندروں کو بڑھکا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب ہم جوڑے جوڑوں کو اکٹھا جمع کر دیں گے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب ہم اس بچی سے جس کو زندہ درگور کر دیا گیا تھا، زمین میں دفن کر دیا گیا تھا،
ہم اس سے پوچھیں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تجھے کس جرم کے اندر قتل کیا گیا؟ فرمایا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب نامہ اعمال کو پھیلا دیا جائے گا یعنی کھول دیا جائے گا، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، جب جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جب جنت کو قریب کر دیا جائے گا، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، ہر انسان جان لے گا کہ اس دن دنیا میں کیا کر کر وہ آیا ہے، ہر انسان کو معلوم ہو جائے گا۔ یہ سارا قیامت کا منظر ہے۔ اذا الشمس کورت، ہم سورج کو بے نور کر دیں گے۔ قیامت سے پہلے اللہ تبارک و تعالی سورج کو اور ستاروں کو بے نور کر دیں گے، اور بے نور کرنے کے بعد بخاری اور مسلم کی روایت کے اندر آتا ہے اللہ ان ستاروں کو اور اللہ اس سورج کو اور چاند کو، دوسری روایت میں چاند کا بھی تذکرہ ہے، ان سب کو سمندروں کے اندر ڈال دیں گے، تو سورج کی گرمی سے وہ سمندر جو پانی کے ہوں گے، فرمایا کہ وہ سارے کے سارے ابلتے ہوئے گویا کہ آگ کے سمندر بن جائیں گے۔ جب سورج کو پانی میں ڈالا جائے گا تو گویا کہ وہ آگ کے سمندر بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستاروں کو بھی گرا دیں گے۔ کہاں پر؟ یعنی اس کے اندر سمندر کے اندر گرا دیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، ایک آیت میں فرمایا کہ 10 ماہ کی گیابن اونٹنی کو بھی بیکار چھوڑ دیا جائے گا۔ عرب کے نزدیک بہت عمدہ مال ہوتا تھا وہ اونٹنی جو حاملہ ہو، فرمایا کہ اب قیامت کا دن ہوگا تو آدمی اس کی بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ جب سمندروں کو چلا دیا جائے گا، کہ سمندروں کو چلانے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں کو چلانے کا مطلب یہ میٹھا اور کھاری پانی دونوں کو ہم ملا دیں گے، چاند اور سورج ستارے اس میں ڈال دیں گے، اور پھر ان سمندروں کو ہم بھڑکا دیں گے یعنی آگ کے اندر تبدیل کر دیں گے۔ اسی لیے روایتوں کے اندر تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ جہنم کس جگہ کے اوپر ہے، احادیث کے اندر یا قرآن میں اس کا صراحت نہیں ہے، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ جہنم کہاں ہے؟ فرمایا سمندر کی تہہ کے اندر، اور سمندروں کے اندر یہی جہنم ہے، یہ جو پانی ہے اس کو آگ میں تبدیل کر دیں گے اللہ تبارک و تعالی۔ اسی طرح فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب ہم جوڑوں کو اکٹھا جمع کر دیں گے، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو الگ کر دیں گے، وہ الگ جمع ہوں گے، کفار و مشرکین الگ جمع ہوں گے، پھر ایمان والوں کے اندر علماء الگ جمع ہوں گے، نیک عابد اور زاہد لوگ الگ جمع ہوں گے، صلحاء اور متقی لوگ الگ جمع ہوں گے، جو کثرت سے روزے رکھتے تھے وہ الگ جمع ہوں گے، جو کثرت سے اللہ کے راستے میں جاتے تھے وہ الگ جمع ہوں گے، جو کثرت سے اللہ کے راستے میں صدقہ دیا کرتے تھے وہ الگ جمع ہوں گے، جو چور ہوں گے وہ الگ جمع ہوں گے، جو ڈاکو ہوں گے وہ الگ جمع ہوں گے، جو زانی ہوں گے وہ الگ جمع ہوں گے، کہ ہم ایک کو جوڑے جمع کر دیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، یہ اس کہ ہم ایک کو جمع کر دیں گے۔ اور فرمایا ایک جگہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جن بچوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا ان سے قیامت میں پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تمہیں کس جرم کے اندر قتل کیا گیا۔ عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ لوگ اپنی بچیوں کو اس لیے زندہ درگور کر دیا کرتے تھے کہ تاکہ کوئی ہمیں بیٹی کی عار نہیں دے۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہے نہ کہ زحمت، جتنا پیار جتنا محبت ماں باپ سے بیٹی کرتی ہے بالمقابل بیٹے کے، اسی لیے بیٹی سے متعلق آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی جس کے 2 بیٹی ہوں یا 2 بہنیں ہوں اور وہ ان کی اچھی تربیت کرے، اچھی پرورش کرے، ان کو پڑھائے لکھائے اور اچھی جگہ ان کا نکاح کر دے، کہ قیامت کے دن وہ اور ان بچوں کی کفالت کرنے والا وہ شخص اور میں قیامت میں اس طرح ساتھ ہوں گے جیسے یہ دو انگلی قریب ہے۔ بیٹی کی اور بہن کی تربیت پر آپ نے فرمایا، تو بیٹی عار نہیں ہے، بیٹی ہمارے لیے زحمت نہیں ہے۔ یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا، جب کسی کے یہاں بیٹی ہو جاتی تو گویا کہ ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ گویا کہ ان کے گھر میں میت ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں اس چیز کو دوسری جگہ فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، ان کے چہرے کالے پڑ جاتے ہیں۔ بیٹے کے اوپر آدمی خوشی اور بیٹی کے اوپر چہرہ مرجھا جائے، فرمایا کہ مشرکین مکہ کا عمل ہے۔ اس لیے فرمایا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بیٹی سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کیوں قتل کیا گیا۔ اس بیٹی سے پوچھنے کی وجہ یہ ہوگی کہ تاکہ یہ اپنی پوری فریاد رکھ سکے اللہ کے سامنے،
جیسے کسی کے اوپر ظلم کیا گیا اور اس سے پوچھا جائے کہ تیرے اوپر کس نے ظلم کیا، تو وہ کیسا کھل کے بتاتا ہے میرے اوپر یہ ظلم کیا گیا، یہ ظلم کیا گیا، یہ ظلم کیا گیا، یہ بھی شامل تھا، یہ بھی شامل تھا۔ فرمایا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بیٹی سے پوچھا جائے گا کہ بیٹا تجھے کیوں زندہ درگور کیا گیا۔ ہاں، اسی کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی یہ بات سوچتا ہے کہ میرے صرف بیٹا ہو اور بیٹی نہیں ہو، اور وہ آج کے دور کے اندر مشینوں کے ذریعے سے بات چیک کر لے کہ اس کے اندر بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اور وہ حمل کو ضائع کر دے، وہ بھی اسی کے اندر داخل ہے۔ معارف القرآن کے اندر لکھا ہے، تفسیر کے اندر، کہ جو آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرے بیٹا ہی ہو، اور وہ آج کی جو ہے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اپنے ہی گمان سے یہ چیک کر لیتا ہے اور کروا لیتا ہے کہ اس میں بیٹا ہے یا بیٹی ہے، جبکہ اللہ کے علم میں ہے کیا، اور آدمی اس کو ضائع کر دے۔ فرمایا قیامت میں اس سے بھی پوچھا جائے گا تو نے کیوں قتل کیا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھنے لگے اللہ کے نبی سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے اللہ کے ساتھ شریک کرنا۔ فرمایا اللہ کے نبی اس کے بعد دوسرا گناہ کیا ہے؟ فرمایا دوسرا گناہ یہ ہے کہ اولاد کو اس لیے قتل کر دینا کہ اس کو کہاں سے کھلاؤں گا میں، اس کو کہاں سے کھلاؤں گا۔ یہ مشرکین کا عمل تھا، وہ کہتے تھے کہ بچہ ہو جائے گا تو ہم اس کو کہاں سے کھلائیں گے، اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں نحن نرزقکم وایاکم، ہم اس بچے کو بھی روزی دیں گے اور تمہیں بھی دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، روزی ہمارے ذمہ نہیں ہے، روزی اللہ کے ذمہ۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، دیکھو زمین پر جتنے جانور پھرتے ہیں وہ اپنی روزی کو اٹھائے نہیں پھرتے ہیں، اللہ ان کو بھی روزی دیتے ہیں۔ لو انکم کنتم توکلون علی اللہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، اگر تم اللہ کی ذات پر ایسا یقین کرو جیسا یقین کرنے کا حق ہے تو اللہ تمہیں بھی ایسے روزی دیں گے جیسے پرندوں کو روزی دیتے ہیں، وہ صبح اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس لوٹتے ہیں۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ بچے سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کیوں قتل کیا گیا تھا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب نامہ اعمال کو کھول دیا جائے گا، اور وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا اور جنت کو قریب کر دیا جائے گا۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، ہر انسان جان لے گا دنیا میں کیا کر رہا ہے۔ ایک اچھا کیا ہوا عمل، ایک برا کیا ہوا عمل کوئی بھی نہیں چھپ سکتا اللہ سے۔ اللہ قیامت کے دن ذرے کے برابر نیک عمل کو بھی لے آئیں گے اور برائی کو بھی لے کر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو